الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ارشاد فرمایا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ کنز ایمان، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس دانے کی طرح جس میں سانڈ بالے، ہر بار میں 100 دانے، اللہ اس سے بھی زیادہ برائے جس کے لیے چاہے، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ معلوم ہو راہ خدا میں خرچ کرنے سے اللہ اپنی رضا کے ساتھ انعام بھی عطا فرماتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو جان لیجئے، علم دین کی اشاعت میں حصہ لینا، دینی مدارس بنانا، مساجد بنانا، دینی کتب کے لیے لائبریری بنانا، مسافر خانے بنانا، ضرورت مند پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنا، محتاجوں، اپاہجوں اور غریبوں کے علاج معالجہ اور مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے وغیرہ ایسے کام ہیں کہ جس میں بھی خرچ کریں گے راہ خدا میں ہی خرچ کرنا کہلائے گا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا امام خازن ابو الحسن علاء الدین علی بن محمد ابراہیم مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنا خواہ واجب ہو نفل، تمام ابواب خیر کو عام ہے، اور صدر الافاضل کے نزدیک کسی طالب علم کو کتاب خرید دی جائے یا کوئی شفا خانہ بنا دیا جائے یا مردوں کے اصال ثواب کے لیے تیجا 10ویں 20ویں یا 40ویں پر مساکین کو کھانا کھلایا جائے، سب راہ خدا میں ہی خرچ کرنا کہلائے گا۔ معلوم ہو راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، گرتا نہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، یعنی صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ مفسر شعیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے کی ہر سال زکوٰۃ بڑھتی ہی رہتی ہے۔ تجربہ ہے، جو کسان کھیت میں بیج پھینک آتا ہے وہ بظاہر بوریاں خالی کر لیتا ہے، مگر حقیقت میں اضافہ بڑھ لیتا ہے۔ گھر کی بوریاں چوہے، سسری وغیرہ کی آفات سے ہلاک ہو جاتی ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس مال میں صدقہ نکلتا رہے اسے خرچ کرتے رہو، انشاءاللہ بڑھتا ہی جائے گا۔ کنویں کا پانی بڑھے جاؤ تو بڑھا ہی جائے گا۔ حضرت سیدنا امام یافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روز الریا ہین میں یہی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا امام اجمی کے دروازے پر کسی سائل کی صدا لگائی تو آپ کی زوجہ گھندا ہوا آٹا رکھ کر پڑوس سے آنگ لینے گئی تھی تاکہ روٹی پکا سکیں۔ اتنے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ آٹا اٹھا کر سائل کو دے دیا۔ جب وہ آئی تو آٹا نارادر یعنی غائب۔ بہت پوچھنے کے بعد آپ نے خیرات دینے کا واقعہ بتایا تو وہ بولی، سبحان اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر ہم بھی تو کچھ کھانے کو درکار ہیں۔ اتنے میں ایک شخص بڑی لگن میں بھر کر گوشت اور روٹی لے کر آیا تو وہ بولی، دیکھیں آپ کو کس قدر جل لوٹا گیا ہے، گویا روٹی بھی پکا دی، مزید گوشت کا سالن بھی بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو، آمین بجائے نبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔